السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ بلدیاتی الیکشن ڈیرہ لیار عوامی پینل کے سربراہ بی اے پی کے بانی سابق صوبائی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر فائق علی خان جمالی اور مرکزی سینئر نائب رہنما بی اے پی میئر میونسپل کارپوریشن ڈیرہ لیار فرزند قائد عزت میر اسفندیار خان جمالی، سابق وائس چیئرمین میر علی خان جمالی نے اپنے رفقا سابق ڈسٹرکٹ اٹارنی معروف ذمہ دار سیاسی شخصیت میر ثناء اللہ خان کھوسا، میر محمد گلزار خان کھوسا، جنرل کونسلر میر عطا اللہ خان گولا، ترجمان جمالی ہاؤس ڈیرہ لیار حسین بخش پتافی، جنرل کونسلران وڈیرہ رحم دل بھگٹی، ریاض احمد بھنگڑ، پیر بخش جمالی، غلام یاسین کٹبار سے اصلاح مشورے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ صوبائی وزیر آبپاشی بلوچستان حاجی محمد خان لہڑی کی قیادت میں قبائلی عمائدین، معتبرین اور معززین نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ضلع نصیر آباد کے علاقے گوٹھ حاجی محمد ہارون لہڑی نورو میں قبائلی عمائدین، معتبرین اور معززین نے اپنی برادری اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت صوبائی وزیر آبپاشی بلوچستان حاجی محمد خان لہڑی اور بی اے پی کے مرکزی رہنما سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی کی قیادت میں بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر آبپاشی بلوچستان حاجی محمد خان لہڑی نے منعقدہ شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی میں نئی شمولیت کرنے والے قبائلی معتبرین اور معززین سمیت دیگر افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی قیادت میں صوبے کی تعمیر و ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے اور میرٹ کی بنیاد پر بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نصیر آباد میں عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے اور علاقے میں ریکارڈ ترقیاتی اسکیمات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مخالفین بلا وجہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے منفی پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے عام انتخابات میں مخالفین کو بلدیاتی الیکشن کی طرح جنرل الیکشن میں بھی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق دریا خان جرائم پیشہ افراد کا تاجروں کی دکان پر آ کر حملہ آور ہونا اور جرائم پیشہ سود خور گنڈوں کی اس غنڈہ گردی پر تاجر نمائند خان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تاجروں کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ جرائم پیشہ سود خوروں گنڈوں کے اس فعل کے حمایتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار نیازی گروپ کے رہنما ملک منیر احمد کھڑ نے میڈیا نمائندوں سے کیا۔ ایک تاجر صحافی پر چند گنڈے مسلح ہتھیار حملہ آور ہوتے ہیں، سرعام قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں اور تاجر قیادت ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ان کی خاموشی یہ واضح پیغام دیتی ہے کہ کوئی بھی چور، ڈاکو، منشیات فروش، سود خور گنڈا کسی بھی تاجر کو تشدد کا نشانہ بنائے تو تاجر قیادت خاموش رہ کر اس مظلوم تاجر کی حمایت کے بجائے ظلم جابر جرائم پیشہ کے ساتھ دے گی۔ اگر یہی حال رہا، سود خور مافیا جو شہر کے 80% لوگوں کو اپنا شکار کر چکا ہے، وہ اسی طرح دکانوں پر آ کر لوگوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا، ڈی پی او بکھر اس فعل پر خود ایکشن لیں، پرامن شہر کو، اس کے امن کو تباہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں۔ جب سے دگر بگر دگا میں اضافہ ہوا ہے، تب سے چوری، ڈکیتی، اغوا، قتل کی واردات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، جو پولیس کے لیے کسی بھی چیلنج سے کم نہیں۔ اور 4 قتل کی دھمکیاں دینے والے کہیں دریا خان کے تاحال تک ٹریس نہ ہونے والے قاتلوں میں بھی شامل نہیں۔ اس سی آئی اے ٹیم کو ایسے افراد کو انٹروگیٹ کرنا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد شہریوں اور تاجران میں خوف کی فضا قائم ہے کہ تاجران پر ہونے والی متعدد ڈکیتیوں کی وارداتوں میں بھی یہی عناصر تو شامل نہیں۔ ان کے اس فعل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے اور تمام تاجران کو اس فعل پر ڈٹ کر اپنا موقف دینا ہوگا، ورنہ آج ایک تاجر صحافی کل کوئی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق خصوصی افراد کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار عمران حسین رانجھا ڈپٹی کمشنر ضلع جھنگ کے شکایت کے اجلاس میں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال بکھر ملک مشتاق حسین سیکریٹری RDC نے خصوصی افراد کے لیے کیے گئے فلاحی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی۔ فوکل پرسنل ملک مظفر اقبال نے تفریحی پروگراموں بلائنڈ ٹیم کے کرکٹ میچ کی بھی درخواست کی۔ ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا نے کہا کہ ملازمتوں کے حصول کے لیے حکومتی اقدامات کے مطابق 3% کوٹا پر خصوصی افراد کی بھرتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر چودھری صداقت علی، نمائندہ ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیوٹا، نمائندہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر بھی شریک ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔